نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں ہم تمام کو مبارک ہوں، اور جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے اولہ رحمتوں و اوسطہ مغفرتوں و آخرہ عتق من النیران، یہ آخری عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح پاکیزہ ماحول میں اس ماہ مبارک کو آپ نے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اب جو ساعتیں باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہماری اس بات پر بہت ہی توجہ دیں گے اور بڑی ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو جو ہے سماعت کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس پر عمل کریں گے، کیونکہ نامعلوم آنے والا دوسرا جو رمضان المبارک اس کے بعد آئے گا، ہمیں ملا یا نہ ملا، کون اس دنیا میں رہا کون نہ رہا، اور حالات ہمارے سامنے ہے، تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ماحول اور تمام جو سامنے مشکلات ہیں وہ سب ہمارے سامنے آیا ہیں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ساعتیں بچی ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے 2 عشرے بڑی ہی مکمل جن حضرات کے جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پچھلے ہم نے کئی سالوں سے جو تجربہ کیا ہے اور جو دیکھا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ جو آخری عشرہ ہوتا تھا ہمارا مارکیٹ یا عید کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہوئے گزر جاتا تھا، ہمیں وقت بھی نہیں ملتا تھا، لہٰذا اس مرتبہ ہمیں سادگی سے عید منانا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور اس کے ہر لمحے کی قدر کرنے کے لیے ہمیں آج اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان لمحوں کی قدر کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں، ان بیماریوں سے نکال دے اور ہم مشکلات سے نکل جائیں۔ تو لہٰذا اب چند دن بچے ہیں، آخری عشرہ ہے، اس کی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، شب قدر کو، اس لیے اس عشرے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس عشرے کی تاک راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ تو آج جو ہے 25ویں شب ہے، اس کے بعد 27ویں شب آنے والی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے، اور اس کے بعد پھر 29ویں شب بھی آئے گی، لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ 27ویں شب اور 29ویں شب، ان دونوں شبوں کی آپ قدر کریں گے، اور اس کے جو ہے اہمیت اور فضیلت اسی بات سے ظاہر ہے کہ اللہ نے مکمل ایک سورت اس کی فضیلت میں نازل فرمائی، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جس حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نزول فرشتوں کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اور اس شب میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو صبح تک یہ منظر رہتا ہے، اور جب صبح کو حضرت جبریل امین فرشتوں سے فرماتے ہیں اللہ کے لشکریوں واپس چلو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے مانگنے والوں کا کیا حال ہوا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ ان کی تمناؤں کو اللہ نے پورا فرما دیا، انہوں نے جو طلب کیا ہے اللہ نے عطا کر دیا ہے، مگر حدیث شریف کے جو خاص جملے قابل توجہ ہیں وہ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے، یعنی اس شب مقدس میں
اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مگر 4 لوگ ہیں جو ایسی شب میں بھی محروب رہتے ہیں۔ خاص طور پر میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شراب پینے کے عادی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا، یعنی اس رات میں بھی وہ محروم رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے حدیث شریف میں جملے ہیں کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس شب میں ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا، اور وہ اس شب مکرم میں بھی محروم رہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں تیسرے جو لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، جو رشتوں کے درمیان میں دراڑیں ڈالتے ہیں، ذرا سی باتوں میں جو ہے رشتوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں، ایسے رشتے کے کاٹنے والے لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے چوتھے آخری حدیث شریف میں جو جملے ہیں جن لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو بغض رکھتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، جو ایک دوسرے میں دشمنی پیدا کرتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں میں قطع تعلق کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ 4 لوگ اس شب مکرم میں بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ابھی تک کے جو شراب میں ملوث تھے یا شوقیہ طور پر جو عادی ہو گئے تھے یا کبھی کبھی لے لیتے تھے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس شب میں سچی توبہ کر لیں گے کہ آج کے بعد ہم اس کے ذرے کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، اور حقیقی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے شراب سے دور ہو جائیں گے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس شب مبارکہ میں وہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور ماں باپ کے فرمانبردار بن جائیں گے۔ اور جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رشتوں کو جوڑیں گے، محبتیں پیدا کریں گے، اور جو مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے فتنے پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے جدا کرنے کا کام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ لوگوں کو ملانے کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے اور اس ماہ مکرم کی قدر کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو بھی ادب کے ساتھ یہ کہیں کہ آپ گھر میں رہیے، سادگی سے اس عید کو آپ منائیے، سادگی کے ساتھ آپ جو ہے گھر میں رہیے، پردے کے ساتھ رہیے، اور مارکیٹ کی طرف بالکل نہ نکلیے، کیونکہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھر میں رہ کر اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس کرونا وائرس سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہم دعا کریں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔